جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ ذرا ڈیفرنٹ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا۔ حکیم محمد سعید صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو کہ ہمدرد جو ادارہ ہے ہومیوپیتھک اور مختلف یہ جڑی بوٹیاں اور اس طرح کی بڑے اچھے، تو اس کا یہ ہے۔ تو حکیم محمد سعید کے بارے میں جو ہے آپ ویکیپیڈیا پر اور ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں تفصیل سے بتایا گیا ان کی ساری لائف کے بارے میں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے۔ سندھ کا گورنر بھی وہ رہے تھے، اور 74 ایج تھی جب ان کی 1998 میں، تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا ایم کے کچھ لوگوں نے ان کا قتل کیا تھا، اور ان کو پھر سزا بھی دی گئی تھی۔ تو وہ جس طرح ہوتا ہے پاکستان وغیرہ میں کہ سزائے موت دی جاتی ہے اور بعد میں عمر قید میں بدل دی جاتی ہے۔ تو بہرحال کافی اس میں لمبی چوڑی کافی چیزیں ہیں۔ تو ان کی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ آپ ویکیپیڈیا اور دوسری چیزوں پہ تفصیل سے سارا ان کی کام شام یہ وہ، تو انہوں نے کافی کچھ کتابیں شتابیں بھی لکھی ہیں، سفر نامے، اور یہ جاپان کہانی ایک بڑی اچھی ہے کتاب، تقریباً 40-50 صفحوں کی یہ چھوٹا سا کتاب تھی، کتابچہ جسے آپ کہتے ہیں اردو میں، عربی میں رسالہ کہتے ہیں۔ اس وقت یہ 80 روپے کا تھا، اور 1996 میں یہ چھپا۔ یہ دیکھیں، نونہال ادب، ہمدرد فاؤنڈیشن پریس، کراچی میں تھا۔ تو یہ کراچی میں جو ہے نا، یہ ان کی وفات ہوئی تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا، اور موسٹ پروبیبلی شاید ان کو قتل کرنے کی وجہ یہی بنی تھی۔ تو باقی اس کتاب کا میں ریویو آپ کو نہیں، یہ آپ پڑھیں، اچھی ایک مزے کی، اس میں پاکستان کے اور اس وقت کے حالات کے بارے میں بھی کافی چیزیں ہیں 96 وغیرہ میں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ظاہری بات ہے، ویڈیو ٹائٹل اور اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہو کہ نہیں، تو میں نے انٹروڈکشن اس لیے دیا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں یہ جو ہے نا، یہ کتاب کا تھوڑا سا تعارف اور اس کے مصنف کا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ مزید معلومات کے لیے آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ کلپ بھی دیکھ سکتے ہو، وہ بھی 96 کی ہے، اور اسی وقت یہ معاملات زیادہ شروع ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ اور سلیم صافی کا پروگرام ہے، اور بھی آپ کو اس کے بارے میں کافی ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گی، جو کہ بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے اس بارے میں تحقیق کی ہے، اور ایجنسیوں کے پاس بھی رپورٹ موجود ہیں اس طرح کی۔ اور باقی آپ کو بتائی کہ کیا کیا کچھ ہوا، اور یہ وہ، اگر انسان جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر اور ایک انسان اچھے طریقے سے سوچے تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال ٹو دی پوائنٹ بات پر میں آتا ہوں، تو عمران خان کے بارے میں حکیم محمد سعید صاحب نے ایسا کیا کہا تھا جن کی وجہ سے شاید ان کا قتل کیا گیا۔ تو یہ 80 روپے کی اس وقت کی کتاب تھی، اور یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے کہ 1996 میں چھپی تھی، 2000 اس کے نسخے چھپے تھے، اور یہ سارا انہوں نے بتایا ہوا کہ یہ ہماری ہے یہ، اور ہم اس نفع نقصان کی بنیاد پر شائع کی جاتی ہیں، اور یہ ہماری پراپرٹی ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پریس، کراچی میں یہ شائع ہوئی تھی۔ تو اس میں مختلف اس کا بتایا گیا کہ مختلف ابواب اس کے بنائے گئے ہیں، جس کے اندر جو ہے نا، تو یہ اب مزے کی کتاب ہے۔ اس میں مختلف جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جاپان کے بارے میں یہ وہ، اور اس طرح کچھ حالات وغیرہ، یہ دیکھیں سارا بتایا گیا، چھوٹا سا سفر نامہ ان کا، اور اس طرح بڑی اچھی کتاب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں مختلف ابواب ہیں۔ تو یہ اس بارے میں اب دیکھیں، تو یہ نوجوانوں سے زیادہ خطاب کرتے ہیں، تو اس کے شروع میں ہی کافی انہوں نے بیچ میں جو ہے نا مختلف ٹاپکس کو ساتھ کور کرتے ہیں۔ تو یہ جو اثر ہمارا اس میں مدعا ہے وہ ہے 14 نمبر پیج پہ، 13 اور 14 نمبر پیج پہ۔
یہ ہے وہ چیز، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ پڑھیں، امریکہ کو دولت، یہ جو آخر میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نے زوم ان کیا ہے، امریکہ کو دولت پہلے عالم یہود سے ملی اور اب عرب دولت بھی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ نوجوانوں، تم نے دیکھا کہ اب امریکہ نے عربوں کو یہودیوں کی غلامی میں دینا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کو دولت پہلے عالم یہود سے ملی اور اب عرب دولت بھی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ نوجوانوں، تم نے دیکھا کہ اب امریکہ نے عربوں کو یہودیوں کی غلامی میں دینا شروع کر دیا ہے۔ اب جہاں امریکہ ہے وہاں یہودی اس کے ساتھ ہیں۔ کہنا چاہیے کہ امریکہ یہودی کی دولت سے آگے بڑھ رہا ہے اور نہایت خاموشی کے ساتھ یہودی نظام کو رائج کرتا چلا جا رہا ہے۔ عرب ملکوں کے بعد دوسرے اسلامی ملک بھی یہودیوں کی طاقت کا لوہا مان چکی ہیں، اس لیے یہودی حکومت قائم ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ جو لومیناتی، فری میسنز اور یہ سارے جو ہیں انہی کے ہیں، اور انہی کے یہ سارے سسٹم، میڈیا وغیرہ اور سارا نظام چل رہے ہیں، تو اس حساب سے وہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہودی یہ آگے جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب یہودی مدینہ کو یثرب بنانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ اس وقت یثرب تھا نا جہاں پہ یہودی آباد تھے، تو ان کو نکال دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی وصیت کی تھی اپنے آخری ایام میں کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہود و نصارہ۔ خاص طور پہ یہود جو ہیں ان کے خلاف پھر غزوہ خیبر وغیرہ بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد سارا عرب ڈوب مرے گا اور سارا عالم اسلام یہودیوں کے زیر اثر آ جائے گا۔ پاکستان کے، یہ دیکھیں، پاکستان کے، یہ 1996 کی بات ہے جب نئی نئی پی ٹی آئی بنی تھی، اور عمران خان نے جب پہلے کہا تھا کہ میں سیاست میں اگر آیا، کیونکہ اسے نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں آ جاؤ، تو 92 کے ورلڈ کپ کے بعد اس نے کہا تھا میں خودکشی کرنا، یعنی گولی مار لوں گا اپنے آپ کو، سیاست میں نہیں آؤں گا، اور یہ وہ، اور ہمیشہ جس طرح وہ یو ٹرن لیتا ہے اور ساری، تو اور جس طرح سے اس کی شادی ہوئی، وہ تو الگ موضوعات ہیں نا جو ڈاکٹر سران نے اور دوسرے لوگوں نے ذکر کیا، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ گولڈ سمتھ وغیرہ کون ہے اور کن لوگوں سے جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سارا عرب ڈوب۔ اچھا، پاکستان کے ایک عمران خان کا انتخاب ہوا ہے۔ یہودی ٹیلی ویژن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ سی این این اور بی بی سی، سی این این جو ہے امریکہ کا اور بی بی سی یو کے کا ہے، اور یہ بڑے بڑے ابھی بھی نیٹ ورک موجود ہے، اس وقت یہ زیادہ ہوتے تھے گزارے، بس وہ انٹرنیٹ وغیرہ تو تھا نہیں۔ سی این این، بی بی سی سب عمران خان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے بلا رہے ہیں، اور یہی ہوتا رہا، اور پھر آگے خاص طور پہ جب یہ 2013-14 سے اور اس کے بعد سے یہ شروع ہوا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس طرح کر کے جو ہے نا ہماری ایجنسیوں وغیرہ کو استعمال کر کے، تو اس طرح سے جو ہے نا اس کو مسیحا بنا کے پیش کیا گیا، اور یہ وہ سارا۔ سی این این، بی بی سی سب عمران خان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں۔ برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی، وہ ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف آغا خان کو حمایت دے رہا ہے، آغا خان جو اسماعیلیے ہیں، اور وہ اس طرح کر کے جو ہے نا برطانیہ الطاف حسین کا مربی بنا، اور الطاف حسین کا پتہ ہی ہے کہ اس وقت کیا کیا اس نے، اور اب کیا ہے کراچی میں جو قتل و غارت اور یہ وہ، اور جس کی کیا کیا کچھ ہوا، اور اب تو خیر سب کے سامنے جو کچھ ہو چکا ہے، اور اب نکیل یہودیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، اور کانوں کان خبر نہیں ہو رہی ہے۔ اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرا دی ہے، وہی جو گولڈ سمتھ خاندان میں ہوئی تھی، اور اسی سے اس کے بچے اور یہ وہ اور سارا، باقی وہ جو سیتا وائٹ کے ساتھ زنا کر کے اس نے کی جو لڑکی تھی، وہ اب وہ 30 سال کی ہو گئی ہے، وہ تو خیر اس سے نہیں ہے، لیکن یہ جو باقی جو اس کے دونوں بیٹے ہیں اور سارا معاملات، اور ابھی بھی وہ جو ہے نا جمائمہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں بڑی وہ ان رہتی ہے، اور فلمیں بناتی رہتی ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ یعنی کہ میڈیا وغیرہ، اس وقت پرنٹ میڈیا تھا، یعنی اخبارات اور یہ وغیرہ، اور کو ذرائع ابلاغ کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں، اس وقت کے کروڑوں، تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے، یہی۔ اور پھر بعد میں وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر پہلے تو عمران خان پر برسی تھی،
یعنی پہلے تنقید کی تھی، مگر اب انہوں نے عمران خان کے خسر کو کھانے پر، یعنی کہ اس کا جو سسر تھا، وہ جو گولڈ اسمتھ تھا، وہ مر گیا ہوا ہے، یعنی جمائمہ کا باپ، اور اس کا سسر گولڈ اسمتھ جو کہ اسرائیل بنانے والا میں اور بڑے یہودی الومناتی فری میسنز وغیرہ کے، اسی عنوان نائب صدر امریکہ نے عمران خان کو لنچ پر بلا لیا، یعنی کہ امریکہ کے نائب صدر نے عمران خان کو لنچ پر بلا لیا، اور نواز شریف کو بھی ساتھ وہ کیا۔ نوجوانوں کے آپ پاکستان کی آئندہ حکومت یہودی الاصل ہوگی، یعنی کہ یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں کہ نواز شریف بے نظیر اور یہ سارا، اور عمران خان کی شادی اس میں کرنا اور اس کو اتنا وہ کرنا، تو کیا یہ اب یہ ہوگا؟ پھر یہ سیلاب بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اس پر بند باندھنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ پھر ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اور اب دیکھیں پاکستان کے حالات۔ محترم جناب میاں نواز شریف کا تازہ ترین بیان یہ ہے کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ امریکہ محترمہ بینظیر کو اقوام متحدہ نے جا کر بٹھا دے گا۔ یہ ان کی خدمات کا صلہ ہے۔ میاں صاحب کو قصر صدارت میں طاقت کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا، اور عمران خان وہاں اپنے یہودن ایوان اعظم میں جا کر بٹھا دیے جائیں گے۔ ایک مہرے کو امریکہ سنبھالے گا اور ایک مہرہ یہودی کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی کہ اس نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ بے نظیر کو اقوام متحدہ، یعنی کہ ان کی اپنی یہ رائے تھی اس وقت کہ ایک کو صدر بنا دیں گے تو ایک کو امریکہ یوز کرے گا اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ باقی وہ جو باتیں 2020 کی وہ تو خیر بیچ میں وہ شامل کی گئی، لیکن اصل عبارات یہ ہیں۔ تو آخر میں کہتے ہیں عظیم نوجوانوں، عظیم پاکستان کی قسمت کا یوں سودا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہی سارا جو ہے نا وہ جاپان کا بیچ میں پھر وہ ٹاپکس شروع کر دیتے ہیں، بیچ میں مختلف جو ہے نا بتانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پورا بھی میں اس پوری بک کا پوری ایک مطالعہ بھی میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں پیش کروں گا، بڑی اچھی بک ہے اسی یہ، لیکن اس میں یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں نا، یہ آپ پڑھیں 13 نمبر پیج کا آخری پیرا، اور پھر پورا 14 نمبر پیج اور 15ویں پیج کی پہلی 3-4 لائنیں، اس کے اندر یہ سارا بتایا گیا ہے۔ یہ پریڈکشن انہوں نے کی تھی 1996 میں، جب نئی پی ٹی آئی بنی تھی، اور یہ سارا جو ہے نا سیاست اور یہ سارا کچھ، اور کس طرح سے یہ اس کو جو ہے نا اوپر چڑھایا گیا، اور سارے کرکٹر وغیرہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کا رویہ رہتا تھا، گالی گلوچ کرنا اور یہ وہ، اور اس کے بعد جو ہے 96 میں اس کو لایا گیا، اور اس کو جو ہے نا سیاست میں، اور اس طریقے سے اس کے سارے معاملات ہوئے، اور کس طریقے سے جو ہے نا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ معاملات ہوئے، کافی ٹائم لگا اس پہ، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو سنبھال نہیں سکے معاملات کو، اور ان لوگوں نے جو ہے نا اس کے لیے سپیس دی، اور پھر ایجنسیاں بھی مجبور ہیں، اور باہر کی ایجنسیوں نے اور سارے تعاون کے ساتھ شوکت خانہ وغیرہ بھی بنوایا گیا، اور یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اس کو بہت زیادہ وہ کیا گیا، اور اب سب کے سامنے ہے کہ فورن فنڈنگ جو ہوئی ہے انڈیا سے اور اسرائیل سے، اور وہ بہت بڑا ایک ہے کہ اکبر ایکس بابر جو کہ خود پی ٹی آئی بنانے والوں میں تھا، اس نے جو ہے نا پٹیشن دائر کی، اور وہ ایک ایماندار بندہ تھا، اس نے سارا بتایا کرپشن ہو رہی ہے، پھر اس سے بہت سی چیزیں پتہ چلی کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے اسرائیل سے، اور کتنے 23 اکاؤنٹ جو ہیں وہ خفیہ رکھے گئے، کتنی آف شور کمپنیاں بنائی گئی۔ اس کے علاوہ باقی جو سکینڈلز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں اس کے اور دوسرے لوگوں کے، تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اس کو آپ پڑھیں، اس کو اچھی طرح دیکھیں، باقی آپ چیزیں جو ہے نا ریسرچ کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں نے اس کو یہ بتانا تھا، اس کتاب کا الگ سے بھی پڑھیں گے، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا 13 نمبر پیج کی آخری پیرا، 14 نمبر پیج اور 15 پیج کی کچھ لائنیں، یہ سارا جو ہے نا اس کے بارے میں انہوں نے پریڈکشن کی تھی، اور پھر 1998 میں جو ہے وہ یعنی 96 میں یہ چھپی تھی، تو 98 میں غالباً جو ہے نا ان کا قتل ہوا تھا۔ بہرحال اس کا اس قتل سے تعلق ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو اس طرح کے جو فتنے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں فوراً نہیں کیا جاتا، کچھ عرصے بعد ہی قتل وغیرہ کروایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس میں جو لڑکے پکڑے گئے تھے جنہوں نے قتل کیا تھا وہ MQM کے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کراچی میں کس طرح سے قتل و غارت ہوتی رہی ہے، تو اس طریقے سے وہ سارے معاملات تھے، اور پھر ان کو سزا بھی دی گئی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں،
یہ PDF میں آپ کو مل جائے گی، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو PDF میں یہ اوریجنل کتاب ہے، یہ اس کا PDF ہے، یعنی کہ اس کو سکین کیا گیا ہے، یہ اوریجنل کتاب ہے جاپان کی کہانی حکیم محمد سعید کی، 1996 میں لکھی گئی اور 1998 میں ان کا قتل ہو گیا کراچی میں۔ ہمدرد کے بانی تھے، ہمدرد جو ہے نا بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی پوری کتاب کو پڑھیں گے، یہ اچھی کتاب ہے، اس میں کافی معلومات دی گئی ہے۔ بہرحال ان کی کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی، مثلا عربوں کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی ٹوٹلی نہیں ہوئی، کچھ حصہ ہوا ہے، کچھ ملکوں میں ہوا ہے، جیسا کہ اس وقت UAE نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا، سعودی عرب تو نہیں کیا کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا، لیکن بار عمران خان کے بارے میں جو پریڈکشن کی تھی، اور کیونکہ وہ پریڈکشن ایک طرف سے پریڈکشن انہوں نے کی تھی کہ یہ ہوگا، لیکن یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ جی اس کو یہ ہو کیا ہے اور یہ پریس کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ تو چیزیں اس وقت شروع ہو گئی تھی، یہ تو انہوں نے بتایا، انکشاف کیا تھا کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے، یہ خبر دی تھی انہوں نے، یعنی یہ کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ سارا معاملہ اور یہ ہوا۔ تو باقی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے تو طلاق کیا، دین لوگوں کی طلاق وغیرہ ہوتی ہے، وہ بعد میں جب جاتا رہا ملتا رہا اس سے، اور اس کے افیئر بھی رہے ہیں، اس کے بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے سارے معاملات اور جو کچھ ہوئے ہیں، رمل خسرا اور دوسری چیزیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو الگ چیزیں ہیں نا، کہ اس کے عقائد نظریات اور اس کے جو زانی شرابی یا جو سکینڈلز مختلف رہے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ وہ تو ظاہری بات ہے بعد میں بھی اس کو فنڈنگ آتی رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہیں سے تو آغاز ہوا تھا، اور اس نے اس وجہ سے تھوڑی چھوڑا تھا اس کو، وہ تو آپس میں جو ہے نا جس طرح ہوتا ہے، تو وہ بہرحال یہ وہی ساری فورن فنڈنگ جو ہوئی اور سارا کچھ، اور اس کے بعد جو دیکھا گیا کہ اس حکومت میں جو ہوئی تھی، اس حکومت میں جب یہ حکومت میں آیا تو کس طریقے سے اسرائیل کا طیارہ آیا، اور کس طریقے سے پہلی دفعہ کسی کو اسرائیلی پاسپورٹ وہ کیا ہے، یہودی پاکستانی یہودی کو دیا گیا، اور اس طریقے سے مختلف معاملات ہوئے، اور کس طرح سے قادیانیوں کو اور اس طرح کر کے، تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ عمران خان ایک یہودی اور قادیانی ایجنٹ ہے، اور اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور ابھی بھی پہنچا رہا ہے۔